بیان فرماتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت عطا فرما۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، اور جو حدیث میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس سے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل باقی رہتا ہے جس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ 3 عمل میں سے پہلا عمل من صدقۃ جاریہ، پہلا وہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، وہ علم جس سے انسان فائدہ حاصل کرے، اور ولد صالح يدعو له، اور تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یقیناً یہ موت کے تعلق سے محفل ہے، یہ سارے ثواب کے تعلق سے محفل ہے۔ موت کا نظریہ اور یہ سارے ثواب کا جو نظریہ ہے، انشاءاللہ العزیز کم وقتوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں۔ آج موت کے تعلق سے ہم نے یہ نظریہ بنایا کہ موت انسان کو فنا کر دیتی ہے۔ موت کے تعلق سے ہم نے یہ اصول بنا لیا کہ موت انسانیت کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ آپ علماء سے پوچھیں موت کی حقیقت کیا ہے، آپ شعراء سے پوچھیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ موت کی حقیقت کیا ہے، تو موت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اپنے زمانے میں ڈاکٹر اقبال نے یوں ترجمانی اس کی تھی کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ گویا کہ ڈاکٹر اقبال یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، موت کو جو تم زندگی کا اختتام سمجھ رہے ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ موت سے غافل ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس زندگی کا اختتام ہو چکا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ دوسرے مصرے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، کہ موت جو ہے ایک زندگی کی شام ہے اور دوسری زندگی کی صبح ہے۔ موت دنیاوی زندگی کی شام ہے، موت اخروی زندگی کی صبح ہے۔ گویا کہ جب انسان کی دنیاوی زندگی کی ختم ہوتی ہے تو وہیں سے آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، انسان کی زندگی باقی رہتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ لباس بدلتا ہے، فرق اتنا ہے کہ اس کی حیات بدلتی ہے، لیکن زندگی جس طریقے سے کل پہلے گزار رہا تھا ویسے ہی بعد میں وہ گزارتا ہے، لیکن پہلے جو زندگی گزارا کرتا تھا وہ دنیا کی زندگی گزار رہا تھا، اب جو زندگی گزار رہا ہے وہ آخرت کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ زندگی گزار رہا ہے جس زندگی کی کوئی فنا نہیں ہے، جس زندگی کے لیے بقا ہے، وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی میں کوئی آخرت کی زندگی میں ہمیشگی ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ جس زندگی کو فنا کرنا ہے، جس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں،
آج اس زندگی کے لیے انسان پوری تیاری کرتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، لیکن جس زندگی کے لیے بقا ہے، جس زندگی کے لیے تمام چیزیں ہیں، آج انسان اس زندگی سے بے خبر ہے، آج اس کی تیاری نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کی تیاری کرے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے لوگوں، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سائے تلے۔ اے انسانوں، تمہیں جتنا بھی جاگنا ہے، غفلت کی نیند تمہیں سونا ہے، اس روئے زمین پر سو لو، لیکن تمہیں آخرت کی زندگی جہاں گزارنی ہے، اگر وہاں کی تیاری اگر تم نے نہیں کی ہے تو پھر وہاں قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا وہاں کی حالت کیا ہوتی ہے، وہاں جانے کے بعد تجھے احساس ہوگا۔ آج ہم قبرستان جاتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم جس قبر کے اندر فاتحہ، جس قبرستان کے اندر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اس کی ساری قبریں ایک سا معلوم ہوتی ہے، اس کی ساری قبریں یکساں معلوم ہوتی ہے، بظاہر اوپر سے ایک ہی طرح کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن قبر کی حقیقت ایک نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں قبر کی حقیقت مختلف ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، چاہے امیر کی قبر ہو، چاہے غریب کی قبر ہو، یا مسافر کی قبر ہو، یا جس کی بھی قبر ہو، دیکھنے میں یکساں معلوم ہوتی ہے۔ جب قبر کو تیار کیا جاتا ہے تو ایک ہی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، جب اس کے اندر مردے کو دفنایا جاتا ہے تو ایک ہی طریقے سے کفن پہنایا جاتا ہے، ایک ہی طریقے سے اسے غسل دیا جاتا ہے، ایک ہی طریقے سے اسے کفن میں ملبوس کیا جاتا ہے، ایک ہی طریقے سے اسے دفنایا جاتا ہے، ایک ہی طریقے سے اسے مٹی ڈالی جاتی ہے۔ لیکن قربان چاہیے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ قبر کی دو نوعیت ہے، قبر کی دو صورت ہے۔ اب اس کی صورت کا دار و مدار اس کے عمل پر ہے۔ اگر انسان کا عمل اچھا ہے، انسان کا عمل صالح ہے، اگر انسان کا عمل نیک ہے، انسان کی فکر درست ہے، انسان کا نظریہ صحیح ہے، انسان کا عقیدہ صحیح ہے، انسان کے اعمال صحیح ہے، اگر اس نے واجب کو ادا کیا ہے، فرائض کو ادا کیا ہے، حق کو حق جانا ہے، ناحق کو ناحق جانا ہے، جائز کاموں کو کیا ہے، دنیاوی زندگی کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ گزارا ہے، والدین کی خدمت کر کے یہاں سے گیا ہے، تو پھر اس کی قبر جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور اگر وہیں پر اس نے نماز کو چھوڑا ہے، جھوٹ کو فروغ دیا ہے، شراب نوشی کو عام کیا ہے، زناکاری کو عام کیا ہے، گویا کہ اپنی دنیاوی زندگی کو گناہوں کے دلدل میں برباد کیا ہے، تو پھر وہ یقین جانی کیاری نہیں بلکہ وہ حفرۃ من حفر النار ہے، کیونکہ جس کا عمل صحیح نہیں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں، جس کا نظریہ صحیح نہیں، تو پھر اس کی قبر بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر انسان کو کہا گیا کہ ہر انسان اپنی قبر کی تیاری کرے، ہر انسان کو چاہیے کہ موت کی تیاری کرے۔ آج بسا اوقات جب انسان مجبور ہوتا ہے، موت کی دعائیں کرتا ہے، علماء سے پوچھے موت کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، ہاں موت کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کے لیے آخرت کی فکر اس کے ذہن میں بستی ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو آخرت کے احوال اس کے نظر کے سامنے ہوتے ہیں۔
جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر اس عذاب الہی کو یاد کرتا ہے، جب قبرستان جاتا ہے تو عذاب الہی کو یاد کرتا ہے، جب قبرستان جاتا ہے تو پھر وہ انسان موت کو یاد کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ابتدائی اسلام میں نے تجھے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کو جایا کرو، قبرستان جایا کرو، کہ وہاں جانے سے موت کی یاد آتی ہے۔ گویا پتہ کیا چلا کہ جب ہم قبرستان جائیں گے موت کی یاد آئے گی، قبرستان جائیں گے ہمیں آخرت کی یاد آئے گی، قبرستان جائیں گے ہمیں آخرت کے احوال معلوم ہوں گے، وہاں جائیں گے تو آخرت کی یاد آئے گی، اور جب آخرت کی یاد آئے گی تو پھر ہم گناہ کے کاموں کو فروغ نہیں دیں گے۔ آخرت کی یاد ہوگی تو پھر ہم گناہ کے کاموں کو نہ کریں گے، آخرت کی یاد آئے گی تو نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، اگر آخرت کی یاد آئے گی تو پھر ناحق کو حق نہیں بتائیں گے، حلال کو حرام نہیں سمجھیں گے، حرام کو حلال نہیں سمجھیں گے۔ گویا کہ انسان موت کو یاد کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے بچتا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم اپنی قبر کی تیاری کرو، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان اس منزل میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہے، اور جو انسان پہلی منزل میں ناکام ہوتا ہے پھر اس کے لیے ساری منزلیں ناکام ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ قبر کی تیاری ہم کیسے کریں گے؟ جب انسان روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس بیچ میں اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کون سا کام کرتے ہیں، ہم کس طریقے کا کام کرتے ہیں، ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ و رسول نے منع فرمایا ہے، کتنی وہ باتیں ہم کرتے ہیں جس سے اللہ و رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ جب انسان اپنے عمل کا محاسبہ کرتا ہے تو پھر یقین جانے کہ وہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو رب تبارک و تعالی اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ رب تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنے بندے کی گناہوں کو، خطاؤں کو معاف عطا فرماتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور یہی تک نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے ابھی پڑھی کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ چاہے کہ ہم نماز پڑھ لیں تو وہ نہیں پڑھ سکتا، چاہے روزہ رکھے تو نہیں رکھ سکتا ہے، دیگر سارے اعمال وہ ختم ہو گئے، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن تین عمل ایسا ہے کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو پھر اس کا ثواب جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس وقت بھی اسے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہتا ہے۔ اس میں سے پہلا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ، صدقہ کے تعلق سے ابھی آپ نے سماعت کیا، صدقہ ایک بہترین عبادت ہے، اور صدقہ میں بھی، صدقات میں بھی وہ صدقہ جس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے وہ تمام صدقات میں سے افضل ہے۔ کچھ تو ایسے کام ہوتے ہیں جس کا ثواب وقتی طور پر ملتا ہے، جیسے کہ آپ ابھی آئے، نیک بات کیے، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن نیک بات آپ کیے، آپ کو ثواب ملا،
لیکن یہ صدقہ جاریہ نہیں. لیکن اگر وہیں پر کسی کو آپ تعلیم کے طور پر اگر ایک بات بتائے تو یقیناً وہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا. صدقہ جاریہ وہ صدقہ، وہ نیکی کا کام جس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے. مثال کے طور پر جہاں جس چیز کی ضرورت ہے مخلوق خدا کے لیے، رب تبارک و تعالی کی مخلوق کے لیے، آپ نے اس چیز کا انتظام کر دیا. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے اس میں حصہ لیا. مدرسے کے لیے آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کوئی دینی کام آپ نے کر دیا. تو جب تک وہ چیزیں قائم رہتی ہیں رب تبارک و تعالی آپ کے نام اعمال میں ثواب ملتا چلا جاتا ہے. آپ نے کتابیں عطا کر دی مدرسے کے لیے، جب تک وہ کتاب پڑھنے والے رہیں گے اس وقت تک ثواب آپ کو ملتا رہے گا. پھر اس کتاب سے جس کو پڑھایا جائے گا ثواب آپ کے نام اعمال میں آتا رہے گا. پھر یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، جتنا چلے گا اتنا ہی آپ کے نام اعمال میں ثواب ملتا رہے گا. گویا کہ آج انسان روپے اور دولت تو بہت کماتا ہے، اپنی شہرت کے لیے بیجا خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اگر انسان کامیاب وہ انسان ہے جو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی حیات ہی میں صدقہ جاریہ کر کے گزرا ہے. اگر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد فاتحہ کرائے یا نہ کرائے، قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. اس لیے آپ اپنی زندگی میں اپنا یہ شعار بنائے، اپنی یہ عادت بنائے کہ آپ صدقہ جاریہ کر کے گزرے. اور دوسرا کیا ہے؟ نفع بخش علم، وہ علم جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے. اب وہ علم کیا ہے؟ کیونکہ علم تو بہت سارے ہیں، علم کے اقسام بہت سارے ہیں، لیکن اور علموں سے انسان راہ راست پر نہیں آتا ہے. یقیناً وہ علم بھی فائدہ مند ہے، یقیناً اس علم سے بھی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، لیکن ان علموں سے انسان دنیاوی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس علم سے انسان دنیاوی حاجت کو پورا کرتا ہے. لیکن علم دین وہ علم ہے جس سے انسان اپنی دنیاوی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، اپنی اخروی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے. انسان اپنی دنیا کو بھی کامیاب بناتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بناتا ہے. گویا کہ اگر ایک انسان علم دین حاصل کیا ہے، ایک انسان جب تک علم حاصل کیا تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں وہ انسان بہترین انسان شمار کیا گیا. پھر جب وہ انسان دوسرے کو پڑھایا، یہ صدقہ جاریہ چلا ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے. پھر اس نے تیسرے کو پڑھایا، پھر تیسرے نے چوتھے کو، پھر چوتھے نے پانچویں کو، پھر پانچویں نے چھٹے کو. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے. تو گویا کہ پتا چلا ایک انسان ہے جو اپنی زندگی میں علم حاصل کیا ہے اور دوسرے کو سکھایا ہے. تو گویا کہ وہ ایسا علم ہے جب تک تو زندہ تھا رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس کا اجر ملتا تھا، اور جب وہ انسان چلا گیا ہے، جب اس کی وفات ہو گئی ہے، جب اس کی موت ہو گئی ہے، تو اس وقت بھی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس نیک عمل پر رب کی بارگاہ سے اجر و ثواب اسے ملتا جا رہا ہے. اس لیے آپ خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کرائے، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے. چونکہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو گئے تو آپ علم حاصل کرنے سے بے نیاز ہو گئے. نہیں، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، انداز الگ ہو سکتا ہے، پوچھنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، بیٹھنے کی کیفیت الگ ہو سکتی ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے. خاص طور پر حلال اور حرام کے علم کو حاصل کرے، جائز اور ناجائز کے علم کو حاصل کرے. اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ انسان حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، انسان جائز کو جائز جانے،
नाजायज को नाजायज जाने, हक को हक समझे, नाहक को नाहक समझे। इतना इल्म हासिल करना हर इंसान पर जरूरी है। इंसान के इल्म हासिल करने के लिए प्यारे आका का फरमान है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि इल्म दीन हासिल करने की कोई उम्र नहीं है, कोई हद नहीं है। जब से इंसान पैदा हुआ है उस वक्त से लेकर के कब्र की गोद तक का वक्त उसके पास है। उन अय्याम में वो इंसान जब चाहे जहां चाहे वो इल्म हासिल करे, क्योंकि जब इंसान के पास इल्म होता है तो फिर वो इंसान गुनाह के करीब नहीं होता है। जब इल्म होता है तो फिर वो इंसान गुनाह के करीब नहीं होता, वो खशियत रब्बानी उसके दिल में होता है। आप कहेंगे कि ऐसी बात कैसे है, ऐसी बात क्या है? हम कहेंगे यकीनन बात ऐसे ही है, क्योंकि इल्म ज्यादा होगा तो खशियत रब्बानी ज्यादा होगी। जब इल्म ज्यादा होगा तो खौफ इलाही ज्यादा होगा। जब इल्म ज्यादा होगा तो वो बंदा रब से ज्यादा डरने वाला होता है। और ये हम नहीं बल्कि वो किताब मुक़द्दस रब तबारक व तआला की सच्ची किताब इरशाद कुरान मुक़द्दस ऐलान करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि रब के बंदे तो बहुत सारे हैं, रब के बंदे बेशुमार हैं, लेकिन उन बंदों में अगर रब से सबसे ज्यादा डरने वाले अगर कोई बंदे हैं, कोई जमात है तो वो उलमा की जमात है, वो इल्म वालों की जमात है। इसलिए इल्म ज्यादा होगा तो खशियत रब्बानी ज्यादा होगी, इल्म ज्यादा होगा तो खौफ इलाही ज्यादा होगा। इसलिए आप इल्म को हासिल करें, इल्म को फरोग दे, इल्म को तरक्की दे, क्योंकि जब इल्म आप खुद हासिल करेंगे, अपने बच्चों को देंगे, तो यकीनन वो मुआशरा तरक्की करता हुआ नजर आएगा, वो समाज तरक्की करता नजर आएगा। क्योंकि किसी भी इंसान की तरक्की, किसी भी समाज की तरक्की, किसी भी मुआशरे की तरक्की बगैर इल्म के मुमकिन ही नहीं है। जिसने भी तरक्की हासिल की है इल्म की बुनियाद पर तरक्की हासिल की है, जिसने भी तरक्की हासिल की है, जिस समाज ने भी तरक्की हासिल की है वो इल्म की बुनियाद पर की है। इसलिए इल्म को हासिल करें और वो इल्म ऐसा इल्म हो कि उस इल्म से इंसान फायदा हासिल कर सके। और वो फायदा हासिल करने वाला अगर इल्म है तो यकीनन वो इंसान कामयाब है, यकीनन उसका सवाब उसके मरने के बाद भी रब तबारक व तआला उसके नामे अमाल में लिखता जाएगा। और तीसरा अमल नेक औलाद है, वलदिन सालिहिन यदउ लह, कि इंसान नेक औलाद हासिल करे। जो तो कमाने के लिए इंसान बहुत चीज कमाता है, कोई इंसान अपनी इज्जत कमाता है, कोई दौलत कमाता है, कोई शोहरत कमाता है, लेकिन याद रखे इज्जत और शोहरत ये सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहती है। लेकिन अगर इंसान नेक औलाद हासिल कर ले, अपनी औलाद को नेक बना ले, तो यकीनन इसका फायदा दुनिया में भी होता है और फिर इसका फायदा आखिरत में भी नजर आता है। और यही वजह है कि मजहब इस्लाम में बहुत से मकामात पर औलाद की तरबियत का खास ध्यान दिया गया है, औलाद की तरबियत का खास हुक्म दिया गया है कि इंसान अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे। ये माँ बाप का हक है बच्चों पर, माँ बाप का बच्चों पर हक है। जो तो रोजाना और बारहा सुनते हैं कि औलाद पर माँ बाप का ये हक है, माँ बाप का हक ये है कि माँ बाप का बहुत बड़ा हक है, वो यकीनन हक है, उससे इनकार नहीं। लेकिन बच्चों के भी कुछ हुकूक माँ बाप पर है। उन हुकूक में से एक हक ये भी है कि माँ बाप अपने बच्चों को सही तालीम और सही तरबियत दे। क्योंकि औलाद नेक होती है तो फिर यकीनन उसका फायदा उसे दुनिया में भी नजर आता है। औलाद जब नेक होती है तो फिर उसका फायदा उसके मरने के बाद भी नजर आता है। आप कहेंगे दुनिया में तो आप देखते ही हैं, औलाद नेक औलाद अगर कोई काम करे, अगर वो काम अच्छा है तो यकीनन तारीफ उस औलाद की भी होती है, उसके माँ बाप की भी होती है, उसके खानदान की भी होती है, उसके रिश्तेदार की भी होती है, उसके अहबाब की भी होती है।
اس کے دوست کی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کام غلط ہے تو بچے کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، فوراً آدمی پوچھتا ہے کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس خاندان کا فرد ہے۔ گویا کہ گناہ کرنے والا وہ اولاد ہے، گناہ وہ اولاد کر رہی ہے، لیکن اس کا نقصان اور اس کی بے عزتی اس کے توسط سے اس کے ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، خاندان کی بھی ہوتی ہے، گاؤں اور سماج کی بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی خسارہ ہے، لیکن اخروی فائدہ کیا ہے؟ جب انسان کی اولاد نیک ہو تو اخروی فائدہ یہ ہے کہ جب انسان گزر جاتا ہے تو نیک اولاد اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے ہیں، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہے۔ گویا کہ جب اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کے بننے کے بعد بھی اس کو فراموش نہیں وہ کرتی ہے، اسے یاد رکھتی ہے، اسے بھول نہیں جاتی ہے، بلکہ وہ اولاد ہمہ وقت جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہے اور پھر اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور جب استغفار کرتی ہے تو اس کا فائدہ ہے بھی یا نہیں؟ تو یقیناً اس کا فائدہ ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، امتی امت مرحومہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تبحث عنها باستغفار المؤمنین لها۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے۔ آپ کہیں گے امت مرحومہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زبان میں ہم تو مرحوم اس کو کہتے ہیں جو انسان انتقال کر جاتا ہے، جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم اسے مرحوم کہتے ہیں، لیکن مرحوم کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ مرحوم کا معنی یہ ہے کہ جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا ہو وہ مرحوم ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے۔ گویا کہ مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں اے لوگو، اے میرے صحابہ، میری امت وہ امت ہے جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے۔ مصطفیٰ آگے فرماتے ہیں تدخلوا قبورها بذنوبها۔ جب میری امت اپنی قبروں میں جائیں گے تو گناہوں کے ساتھ جائیں گے، وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔ اور جب قبروں سے نکلیں گے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب جانے والا قبر میں گیا تھا تو گناہوں کے ساتھ گیا تھا، جب جانے والا گیا تھا تو گناہوں کا بوجھ لے کر گیا تھا، لیکن وہی بندہ ہے، وہی گناہگار انسان ہے، اپنی قبروں سے نکل رہا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکل رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا فرمان ہے جب انسان مر جاتا ہے تو کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے گناہ کو کیسے معاف کیا گیا، اس کی خطا کو کیسے معاف کیا گیا۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تبحث عنہا باستغفار المؤمنین لہا۔ اے میرے صحابہ سنو، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو جو معاف فرمایا ہے یہ مومنین کے استغفار کی برکت ہے، مومنین کے استغفار کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ گویا کہ مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے ہم استغفار یہاں کر رہے ہیں، ہم استغفار یہاں پڑھ رہے ہیں، دعا ہم یہاں کر رہے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مردوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنے مردوں کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ان کے لیے
ہمیں دعائیں مغفرت کا انتظام کرنا چاہیے، ان کے لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے مردہ کے لیے جو ہے اپنے مرحوم کے لیے اگر ایک مرتبہ دعائیں مغفرت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس مردے کو ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ جب دو مرتبہ دعائیں کرتا ہے تو اس کے 2 درجے بلند فرماتا ہے۔ گویا کہ بندہ ادھر دعا کرتے جا رہا ہے، رب تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرماتے جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جب انسان اپنے مردہ کے لیے مرحوم کے لیے اگر دعائیں مغفرت کی محفلیں قائم کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتا ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کے لیے بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، تو رب تبارک و تعالی ان تمام اعمال صالحہ کی برکت سے رب تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ ہم کہیں گے ہاں، اس کی بھی دلیل ہے، اور ایک بھی دو نہیں بلکہ احادیث کریمہ کی ساری کتابیں اس بات پر شاہد ہے، فقہ کی تمام کتابیں اس بات پر شاہد ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے اور پھر اس نیک عمل کو اگر کسی دوسرے کو دے دے تو یقیناً اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ گویا کہ ایک انسان عمل کر رہا ہے، اس کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور انسان خواہ زندہ ہو یا مردہ ہو، زندہ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور مردے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان زندہ ہو تب بھی فائدہ ملتا ہے، اگر انسان مردہ ہو تب بھی فائدہ ملتا ہے۔ زندوں کے عمل سے مردے کو ثواب ملتا ہے اور مردے کے عمل سے زندے کو ثواب ملتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی بھی دلیل ہے، ہم کہیں گے آج یہ دونوں کی ایک ایک دلیل سماعت کر لے۔ فقہ حنفی کو ہم مانتے ہیں، جس فقہ کو ہم مانتے ہیں اس کے ایک بہت بڑے امام ہیں جسے دنیا علامہ امام طحطاوی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی مانتی ہے۔ یہ وہ امام ہیں جن کی فقاہت کو ہر لوگ تسلیم کرتے ہیں، ہر جماعت کے لوگ مانتے ہیں۔ علامہ امام طحطاوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب حاشیۃ الطحطاوی کے اندر فرماتے ہیں فَلِلْإِنسَانِ أَن يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ صَلَاةً أَوْ كَانَ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ أَوِ الْأَذْكَارِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَيَرْفَعُهُ۔ حضرت علامہ امام طحطاوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بات جائز ہے کہ انسان اپنے عمل کو کسی دوسرے کو دے دے، خواہ وہ عمل اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے کو دے دے، یہ بات جائز ہے، خواہ وہ عمل نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا قرآن عظیم کی تلاوت ہو یا اور بھی نیکی کے جو نیکی کی صورتیں ہیں، اعمال صالحہ ہے، وہ تمام اعمال صالحہ ہو، یقیناً اس کا ثواب کسی دوسرے کو دے سکتا ہے، اور اگر کسی مردے کو دے تو اسے پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے اس کو بھی واضح کر دیا۔ وَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ کہ اگر کوئی انسان یہ تمام کاموں کو اگر کسی مرحومہ کے لیے کرے، کسی مسجد کے لیے کرے تو یہ تمام کام وہاں پہنچتے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی انسان اپنی مسجد کے لیے نماز نفل پڑھتا ہے تو نماز نفل کا ثواب وہاں پہنچتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو روزہ کا ثواب وہاں پہنچتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا ثواب وہاں پہنچتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کا ثواب وہاں پہنچتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اس کا ثواب وہاں پہنچتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اس کا بھی ثواب وہاں پہنچتا ہے، اور صرف پہنچتا ہی نہیں ہے وَيَرْفَعُهُ۔ حضرت علامہ امام طحطاوی فرماتے ہیں
یہ ثواب اسے پہنچتا بھی ہے اور اسے نفع بھی دیتا ہے، نفع کس صورت میں دیتا ہے؟ نفع اس صورت میں دیتا ہے کہ اگر وہ میت اگر عذاب الہی میں گرفتار ہو تو عذاب الہی سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ میت کی مثال مصطفیٰ کریم نے اس طور پر دی ہے، المیت کالغریق، کہ مردے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ڈوبنے والے کی مثال ہے، جیسے ہی ڈوبنے والا جب ڈوب رہا ہوتا ہے اسے ایک تلکا کا سہارا کافی ہوتا ہے، اسے اس بات کی امید ہوتی ہے کہ کوئی آ کر کے مجھے بچا لے، جس طریقے سے ڈوبنے والا سہارے کا محتاج ہوتا ہے ایسے ہی مردے کی مثال ہے، ایسے ہی میت کی مثال ہے کہ میت بھی اپنی قبر میں ثواب کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا دیگر اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اس کی برکت سے رب تبارک و تعالی اپنے عذابوں کو اٹھا لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری حدیث پاک سماعت کریں، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حدیث پاک کی کتابوں میں آیا ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور پھر اس کے سامنے نیکیوں کا انبار لگا دیا جائے گا۔ جب وہ انسان آئے گا اور اپنی نیکی کو دیکھے گا کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہے، پہاڑوں کے مانند ہے، وہ انسان اپنی نیکیوں کی کثرت کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا تبارک و تعالی، میں نے تو اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں نہ کی تھی، اے پروردگار عالم، میں نے وہ کام نہ کیے تھے جس کا نتیجہ اتنا بڑا ہو، جس سے اتنی بڑی نیکی ہمیں ملے ہو۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا، لیکن رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، تو نے جس اولاد کو چھوڑ کر کے آیا تھا وہ اولاد تیرے لیے جو دعائیں مغفرت کیا کرتی تھی، جو تیرے لیے استغفار کیا کرتی تھی، یہ اس کی برکت ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ان تمام کو محفوظ کیا تھا اور تیرے لیے جمع کر دیا تھا، یہ انہی کی نیکیاں ہے۔ اس لیے جب ہم جائے تو اپنی اولاد کو ہم نیک بنا کر کے جائے، جب ہم اس دنیا سے جائے تو کوشش یہ کرے کہ ہماری اولاد نیک ہو، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد کیا کرے گی آپ کو پتا نہیں، ہمیں پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں، لیکن اولاد کو آپ اگر اچھی تربیت دے کر کے جائیں گے تو وہ اچھی تربیت اس قدر فائدہ مند ہوگی، اس طرح آپ کو فائدہ پہنچائے گی کہ آپ وہاں بھی جو ہے آپ وہاں بھی اس کا فائدہ نظر آئے گا اور یہاں بھی فائدہ نظر آئے گا۔ کیونکہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے تو قبر میں بھی انسان کے اس کے اولادوں کے اعمال ان کے والدین پر پیش کیے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جب تمہارے مردے تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو وہ مچلتے ہیں اپنی قبروں میں، اور اگر جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال غلط ہیں، ان کے اعمال صحیح نہیں ہے، تو وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا تبارک و تعالی اسے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو اسے ہدایت نصیب عطا نہ فرما۔ گویا کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ اپنے اعمال کو صرف اپنے والدین کی حیات ہی میں نہیں بلکہ والدین کی حیات میں بھی صحیح رکھے اور والدین کی حیات کے بعد بھی صحیح رکھے، تاکہ ان کے والدین جب قبروں میں ہو اور ان پر ان کے لڑکوں کے اعمال پیش کیے جائے تو اپنے بچوں کے اعمال کو دیکھ کر کے وہ وہاں حسرت و افسوس نہ کرے، وہاں رنجیدہ اور غم نہ ہو، بلکہ جب ان کے بچوں کے اعمال صحیح ہوں گے تو پھر وہاں خوش ہوں گے، وہ فرحت و انبساط کے عالم میں ہوں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ آپ کے اعمال ہمیشہ درست ہو، آپ فرائض کی ادائیگی کریں، واجبات کی ادائیگی کریں، دیگر تمام وہ کام کرے
جس کام کو کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، شریعت محمدی پر آپ عمل پیرا ہو جائیں، آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی طرح کی لغزشیں ہو گئی ہو تو اس کلمہ استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بلند آواز سے پڑھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا